آنٹی، آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال کتنی برف باری ہوئی تھی اور ہم نے کتنا انجوائے کیا تھا؟ بالکل سیمو، میں بھی برف کو بہت مس کر رہی ہوں۔ مگر آنٹی، میری سہیلی عائشہ مجھے ٹیوشن میں کہہ رہی تھی کہ برف باری نہ ہونے کی وجہ گلوبل وارمنگ ہے۔ یہ گلوبل وارمنگ کیا ہوتی ہے؟ چلو میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ ہاں آنٹی، میرا بھی شوق ہے کہ میں اس کو سمجھوں۔ دیکھو سیمو، سورج کی ریز یعنی کرنیں جب اس زمین پر پڑتی ہیں تو وہ اس زمین کو گرم تو کر دیتی ہے، مطلب؟ مگر زمین اس سن لائٹ کا بڑا حصہ ریفلیکٹ بیک کر دیتا ہے اسپیس کی طرف۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ فزکس کا ایک لا یعنی قانون ہے کہ گڈ ایبزاربرز آر آلویز گڈ ایمیٹرز۔ پھر تو ہماری زمین بہت ٹھنڈی ہونی چاہیے۔ بالکل بیٹا۔ مگر ایسا تو نہیں ہے۔ مگر ایسا اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ جب یہ سن لائٹ واپس اسپیس کی طرف زمین سے ری ایمٹ ہوتی ہے تو کچھ گیسز جن کو گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں اس ری ایمٹڈ سن لائٹ کو پکڑتے ہیں اور پھر چاروں طرف اس کو پھیلا دیتے ہیں، اور پھر اس زمین کو یہ سورج کی روشنی اتنا گرم کر دیتی ہے کہ یہ رہنے کے لائق بنتی ہے، اور اس پروسیس کو گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں جو ایک اچھی چیز ہے۔ مگر آنٹی، میں نے سنا ہے کہ یہ گرین ہاؤس گیسز بہت گندے ہوتے ہیں۔ اصل میں ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ پھر اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ گرین ہاؤس گیسز اصل میں ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو یہ زمین رہنے کے لائق نہ ہوتی، یہاں بہت ٹھنڈی ہوتی، ہر طرف برف ہی برف ہوتی، اور سائنس کے حساب سے اس کا ایوریج ٹیمپریچر -15 ڈگری ہوتا۔ -15؟ OMG! ہاں، -15 ڈگری۔ یہاں ہر طرف آئس ہی آئس ہوتا اور یہاں کوئی لیونگ آرگنزم نہیں ہوتا۔ لوگ تو ان گیسز کو کلپرٹ سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ ان کا حد سے زیادہ بڑھنا برا ہے۔ جب ان کی کوانٹٹی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ اس زمین کو حد سے زیادہ گرم کر دیتی ہے، جسے ہم گلوبل وارمنگ کہتے ہیں، جو ایک بری چیز ہے اور پوری دنیا میں یہ ایک بڑا ایشو ہے۔ ہاں، مگر آنٹی جی، یہ گرین ہاؤس گیسز کہاں سے نکلتے ہیں؟ ان کے جو نکلنے کی جگہیں یعنی سورسز ہیں ان میں گاڑیوں کا دھواں، پاور پلانٹس کا دھواں اور باقی سورسز شامل ہیں۔ مگر آنٹی جی، ہم اس گلوبل وارمنگ کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اس کی روک تھام کے لیے تو ہمیں ان گرین ہاؤس گیسز کو ایٹماسفیئر میں کم سے کم چھوڑنا چاہیے۔ وہ کیسے آنٹی؟ ہمیں چاہیے کہ ہم پرسنل ٹرانسپورٹ کا کم استعمال کریں، کار پولنگ کو عام کریں، گھر میں ان چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں جو الیکٹرسٹی پہ چلتے ہیں، جیسے اوونز، ٹی وی، روم ہیٹرز وغیرہ وغیرہ۔ مگر ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہوگا کہ دنیا کی اکثر گاڑیاں پیٹرول اور ڈیزل پر چلتی ہیں۔ ان دونوں فاسل فیولز اور کول کی جلنے سے بہت سارے گرین ہاؤس گیسز کا اخراج ہوتا ہے، اور جب ہم پرسنل ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں گے اور گھر میں الیکٹرسٹی صحیح استعمال کریں گے تو اس سے گلوبل وارمنگ میں گراوٹ ہوگی۔ بالکل صحیح بولا آنٹی۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اسکولز، ہومز اور پلے گراؤنڈز کے ارد گرد درخت لگائیں۔ درخت لگانے سے کیا ہوگا آنٹی؟ ارے پگلی، آپ کو نہیں پتا کہ پلانٹس ایٹماسفیئر کے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ایبزارب کرتے ہیں؟
یعنی جتنے زیادہ درخت اتنا کم کاربن ڈائی آکسائڈ ایٹماسفیئر میں اور اتنی کم گلوبل وارمنگ. Thank you, Auntie. Indeed, you are my wonderful teacher. You taught me the global warming phenomena so beautifully.